بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 18 لیکچرز کور کر چکے ہیں. آج لیکچر نمبر 19 ہے, لاسٹ لیکچر ہے, سیکنڈ لاسٹ ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ جو ہے وہ آپ کو جو فاؤنڈر ہیں اس کے صف کے, وہ آپ سے انشاءاللہ گفت و شنید کریں گے. آپ اس میں اٹینٹیولی جو ہے نا اس سیشن میں پارٹیسپیٹ کیجئے گا. وہ منڈے کو ہوگا. آج کے لیکچر کے بعد اس طرح ہے کہ کل کا, پرسوں کا اور 1-2 دن اور آپ کے پاس ہوں گے. گویا آپ 19 کے 19 لیکچر جو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا. ایک آپ کا گرینڈ کوئز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پورے 19 لیکچرز کا وہ آپ کا سنڈے والے دن انشاءاللہ اسی ٹائم پہ ہوگا. تو وہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور منڈے والے دن آپ کی پھر لاسٹ کلاس لیول 1 سے ریلیٹڈ ہوگی. آگے چلتے ہیں. اس سبق میں, آج کے سبق میں ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ سیکھنے کی دعا, ٹھیک ہے, اور سیکھنے کا طریقہ, دو چیزیں. سیکھنے کی دعا بھی ہم نے سیکھنی ہے اور سیکھنے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھنا ہے. گرامر کے پورشن میں وہی جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کو دیکھیں گے اور ایک آدھ چیز اور دیکھیں گے. ٹھیک ہے, وہی جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ فاعل کے وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں جیسے عابد, ضارب, سامع, عالم, عامل. وہ جو آج کا رمضان جو ہے وہ پتہ آنے والا ہے, تو جو پیچھے سننے والا ہوتا ہے تراویح, اس کو کہتے ہیں سامع. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے سامع کہتے ہیں یہ فاعل کے وزن پہ, کہ سامع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا. اس طریقے سے عالم یعنی جاننے والا, عامل یعنی عمل کرنے والا, ضارب مثال بیان کرنے والا یا مارنے والا, عابد عبادت کرنے والا. تو نکات تعلیم یا شوق وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں ایک آدھ حدیث بھی دیکھیں گے. دیکھیں, آج کے سبق میں آپ صرف 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 642 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان بار بار دعا کرے. ٹھیک ہے. نمبر 2, انسان وسائل کا استعمال کرے. نمبر 3, انسان مسابقت کا جذبہ رکھے, یعنی آگے بڑھنے کا. اس وجہ سے ان تینوں چیزوں کے لیے آپ دیکھیں یہ دعا ہے, رب زدنی علما, اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما. بار بار اس کو دعا کریں, اپنے وسائل کا استعمال کریں علم کی بڑھوتری کے لیے. اور نمبر 3 چیز جو تھی وہ کیا ہے جی, مسابقت کا جذبہ رکھے کہ میں نے زیادہ علم حاصل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, فلاں سے نکل. تو یہ ہے رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. سورۃ طٰہٰ میں یہ آیت جو ہے 114 نمبر پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما. دیکھیں, ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا جو ہے اس کو ہم نے, اس کو رب کہتے ہیں. یہ رب کی ڈیفینیشن ہم آلریڈی جو ہے اسے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں زدنی. زد نا یہ فعل امر کا صیغہ ہے, زیادہ کر, نی مجھے. ٹھیک ہے, زد زیادہ کر, نی مجھے. کس چیز میں؟ علم میں اضافہ فرما یا زیادہ کر. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی, بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. تو یہ دعا میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے عمومی طور پہ جب میں لیکچر سٹارٹ بھی کرتا ہوں تو یہ دعا پڑھتا ہوتا ہوں کہ رب زدنی علما, اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما. قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. ٹھیک ہے, کہ آپ قرآن کریم کو پڑھنے میں جو ہے وہ تعجل, جلدی نہ کریں. ٹھیک ہے, من قبل ان يقضى اليك, یہاں تک کہ ہم آپ پہ وہی نازل فرما دیں, آپ پہ پوری وہی آ جائے. تو آپ نے پھر ساتھ یہ دعا کیا کرے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما. ٹھیک ہے, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹینشن سے میری مراد یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی جلدی جلدی میں وہی پڑھ لوں, جلدی جلدی وہی پڑھ لوں. آپ ٹینشن نہ لیں, آپ آرام سے پڑھیں, تسلی سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما. دیکھیں, ایک شخص جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہو, آپریٹ ہونے والا ہو, وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگے گا؟ وہ ایک جذبات جو اس کے پیدا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو صحت مندی دے, اور میں بہت بیمار ہوں, پھر میرا آپریٹ ہے. تو وہ جس درد کے ساتھ, جس کراہت کے ساتھ, جس علم کے ساتھ, ٹھیک ہے, جس پین کے ساتھ وہ دعا کرے گا, وہ پین کو فیل کرے کہ دل کے ساتھ وہ دعا کرے گا.
اس دل کے ساتھ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس علم نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں، میرے پاس نالج نہیں ہے، میں قرآن کو نہیں جانتا یا جانتی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے، ٹھیک ہے، کہ میں اس کا علم حاصل کر سکوں۔ ایک شخص جو کئی دن بھوکا ہے، اب آپ سوچیں کہ جو شخص کئی دن کا بھوکا ہے، اگر اسے روٹی طلب کرنی ہو، اس نے مانگنا ہو، تو وہ کیسے مانگے گا، کس انداز سے مانگے گا؟ تو آپ یہ ذرا سوچیں، اس کا تصور کریں، جس جذبات کے ساتھ، جس دل کی کیفیت کے ساتھ، جس آواز کی کپکپاہٹ کے ساتھ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، تو وہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے علم کی طلب کے معاملے میں بھی اسی طریقے سے، اسی جذبات کے ساتھ سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے نیڈڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں، مجھے ضرورت ہے، میں اتنا عرصہ زندگی کا ایسے گزار دی ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، اللہ تو خالق ہے، خالق کا علم نہیں ہے، خالق کی پیدا کردہ چیزوں کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے، رب زدنی علما کہتے ہوئے، دیکھیے، تڑپ کے ساتھ، شدت کے ساتھ، دل سے، اور بار بار نماز سے پہلے یا بعد، آیت الکرسی کے بعد، چونکہ اس میں علم کا ذکر ہے نا، اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا، علم عطا فرما، سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے۔ دعا کے ساتھ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش پہ وقت لگائیں۔ علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو پھیلایا بھی جائے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہو نا اس پر عمل کرو، یعنی وہ زیادہ علم حاصل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دیکھیں، علم جب انسان کا زیادہ ہوتا ہے تو خوف بھی، اگر وہ صحیح معنوں میں علم کو پڑھ رہا ہے تو خوف بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے، چیزیں بھی زیادہ کلیئرٹی کی طرف جاتی ہے۔ اس طریقے سے تو انسان علم اگر حاصل نہیں کرتا جان بوجھ کے اور نادانی کرتا ہے تو اس پہ تو پکڑ ہو سکتی ہے اس معاملے میں۔ دیکھو، ہاں، کسی چیز کو انسان کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ پا سکے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے انسان کوشش نہ کرے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ۔ تو نادانی کی وجہ سے انسان بہت سی ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، بلنڈرز کر بیٹھتا ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میں علم حاصل کر لیتا ہوں۔ گویا یہ جو فلسفہ ہے یا یہ جو بات ہے کہ انسان یہ کہے کہ علم زیادہ کی کیا ضرورت ہے، اس چیز کو رد کیا جا سکتا۔ رب زدنی علما، تو یہ اس تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ جو ہے پریکٹس کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ دوسری ہے قرآن کریم کی آیت ہی ہے، سورۃ العلق کی آیت نمبر 4 ہے۔ انسان یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ الذی، جس نے علم سکھایا بالقلم، قلم سے، جس نے قلم سے سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے وہ قلم سے بھی سکھایا۔ آپ کہو کہ میں قلم کو استعمال نہیں کروں گا اور ویسے ہی علم حاصل کروں گا، تو قلم کا ایک رول ہے۔ دیکھو، قلم کو استعمال کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے نتائج ہیں۔ اس لیے لیکچر 1 سے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ جب لوگ بات سن رہے ہوتے ہیں تو جو چیز آپ کو ایسا لگے کہ یار یہ چیز میں نے یونیک پڑھی ہے، یا کوئی ایسا لگے کہ یار یہ چیز مجھے پہلے علم نہیں تھا، یا آپ کو ایسا لگے کہ یہ چیز مجھے یاد کرنی چاہیے، یا آپ کو لگا کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یا آپ کو ایسا لگے کہ یہ چیز، یہ سوال میں نے پوچھنا ہے، یا آپ کو ایسا لگے کہ یہ چیز میں نے دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو یو شوڈ نوٹ اٹ آن، آپ کو اپنی کاپی کے اوپر، اپنے رجسٹر کے اوپر، اپنے جس جگہ جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کے اوپر آپ کو ان تمام چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فوائد اور نتائج ہیں۔ اس لیے علم کی زیادتی کے لیے آپ کو قلم کا استعمال بھی سیکھنا ہے، قلم بھی چلانا سیکھنا ہے۔ قلم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ الذی جو ہے قرآن کریم میں 304 ٹائم ہے، الذین بھی قرآن کریم میں موجود ہے، ٹھیک ہے، بہت دفعہ جس طرح لکھا ہوا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھنے والا بھی اور سکھانے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، دونوں جو ہے وہ خیر ہی خیر میں۔ تو قلم جیسے الگ ہے، قلم الگ ہے، لہذا فوراً قلم اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا۔ آپ نے دیکھے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم استعمال کریں،
بات سمجھتے ہیں؟ کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک پہ لکھیں گے بھائی، کہاں سے لکھیں گے بھائی؟ کتاب سے لکھیں گے، سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ لکھیں گے۔ نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورے قرآن کے نوٹس بنانے کی، یا جو میں پڑھوں قرآن کریم سے ریلیٹڈ وہ مجھے نوٹ آؤٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بڑے فوائد اور نتائج ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے۔ مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا، پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور باقی جسم خاموش رکھ کر کام کرتے ہیں۔ اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ دعا بھی کر لی، الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے قلم کی، اس کو ہمیں استعمال کرنا آنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسابقت کا جذبہ۔ دیکھیں دو تین چیزیں ہم نے پڑھی تھی نا، سب سے پہلے کہ علم بار بار دعا کرنا، وہ آگے رب زدنی علما۔ دوسرا اب یہ دیکھیں الذی علم بالقلم، ٹھیک ہے، قلم کا استعمال ہے، ٹھیک ہے، صلاحیتوں کا استعمال ہے۔ ایکم احسن عملا، مسابقت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک ورس نمبر 2 میں اور سورۃ نمبر 67 میں چیپٹر نمبر 29 اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی موت و حیات کا نظام بنایا اور انسان کا مقصد کہیں بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ بات کہتے ہیں کہ ایکم احسن عملا، I want to detect کہ تم میں سے کون شخص بہترین عمل کرنے والا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ٹیسٹ کروں، میں ڈیڈکٹ کروں کہ آپ میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ سب بہتر کیسے ہوگا؟ جب ہم مسابقت کریں گے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا، سمجھتے ہیں؟ ایو کوشچن کے لیے آتا ہے کون، ٹھیک ہے، کم تم میں سے، آ گیا نا کم جو آپ نے پڑھا تھا، ہو ہوم کا جی کم نہ، کم کا اشارہ اس طریقے سے۔ احسن عملا، حسن سے ہے، احسن، حسن اچھے کو کہتے ہیں، احسن زیادہ اچھے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ دونوں ورڈ 19 ٹائم ایک حسن اور 36 ٹائم جو احسن یوز ہوئے۔ دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا کبیر بڑے کو کہتے ہیں اکبر، الف لگا کے کیا ہو گیا سب سے بڑا، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں اصغر سب سے چھوٹا، حسن اچھے کو کہتے ہیں احسن سب سے بہترین۔ تو یہ اس طریقے سے آپ تھوڑا اس کو سمجھ لیں۔ عملا عمل سے ہے، عمل کی عمل جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے اعمال، ویسے عمل واحد ہے یہاں پہ عملا، ٹھیک ہے، عملن دو زبریں آ رہی تھی اس کی وجہ ہے۔ تو عملن سے عملن جو کہ حالت نصبی میں ہوگا یا حالت جری میں ہوگا، تو عملن تو پھر اس کے اوپر زبریں آتی ہے، رفی میں ہوگا، رفی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ فاعل کی جگہ پہ آتا ہے، جیسے ٹھیک ہے نارملی فاعل کی جگہ پہ ہو تو رفی حالت آتی ہے۔ طبیعت میری تھوڑی آواز آ رہا ہے مجھے، اس لیے بار بار جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ عمل کہتے ہیں عمل، اعمال اس کی جمع، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کی نیتوں کے اوپر۔ تو اب نیتوں میں نے کیوں کہا ہے، نیت کیوں نہیں کہا؟ جی کوئی بتانا چاہے گا؟ میں نے کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، میں نے کہا اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جی شکیل احمد بتائیں، جی شکیل احمد بتائیں۔ کیونکہ جمع کی آ رہی ہے آتن، ہاں تو نیات یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے جی؟ جی سر جمع کس کی ہے یہ، اس کا واحد کیا ہے؟ نیات، صحیح ہے، بنت کی آ رہی ہے نا، ہاں تو اس کی واحد کیا ہے؟ نبینا، جی روبینا، روبینا اس کی واحد کیا ہے نیات کی؟ ہوما ندیم سر نیت ہے، نون یہ تا ہے، نیت یہ یا اور تا، نیت، ٹھیک ہے، نیہ یا نیت۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا، اعمال بھی میں نے اس لیے کہا ہے کہ عمل کی جمع، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ دیکھو نا ترجمہ کرنے میں کتنی آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ واحد ہے، یہ جمع ہے یا تثنیہ ہے، یہ ماضی ہے یا مضارع ہے، ٹھیک ہے،
فعل کون سا ہے، اگر فعل ہے تو یہ جو ہے نا وہ زمانے کا آپ کو پتہ لگ جائے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ حاضر ہے یا غائب ہے، ٹھیک ہے، یا متکلم ہے، یعنی فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے، تو آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے آسانی ہوتی ہے. پھر آپ کو پتہ لگے حسن اور احسن میں کیا فرق ہے، ابھی آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، کبیر اور اکبر میں کیا فرق ہے، صغیر اور اصغر میں کیا فرق ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، تھوڑا تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو یہ ایسے لگے گا کہ بھئی کتنی پیاری چیزیں ہیں جو ہمیں ترجمہ کرنے میں کتنی آسانی ہو جاتی ہے. تو ایکم احسن عملا، دیکھو تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. نماز پڑھتے ہوئے کون اچھی پڑھتا ہے، گھروں میں تم میں سے اچھا کون ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. بات سمجھتے ہیں؟ آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں، نماز، روزہ، ذکر اور اجتماعی کاموں، امت کی اصلاح، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، کون اچھا ہے جی. بات سمجھتے ہیں؟ اس کی اصلاح کرتے رہنا، دیکھتے رہنا، نگہبان. یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے بھائی، بات سمجھتے ہیں؟ جو ٹائم سے جوائن کرتا ہے، روزانہ جوائن کرتا ہے، بات سمجھتے ہیں، اور پورا لیکچر لیتا ہے، اچھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتا ہے یا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اینڈ میں اس کے ذہن میں کوئی کویشچن آتا ہے تو وہ کویشچن کرتا ہے یا کرتی ہے. اور مثال کے طور پر جب کوئز ہوتا ہے تو وہ اچھا کوئز اٹیمپٹ کرتی ہے یا کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہاں اس کلاس میں کون اچھا تو اس کا الگ کرائٹیریا، کوئی چیز میں کوئی اور اچھا تو اس کا الگ کرائٹیریا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہو گیا؟ اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین اعمال کون کرتا ہے. اب آتے ہیں گرامر کے پورشن کی طرف، وہی جو گرامر میں نے پڑھا تھا نا، فاعل، مفعول اور فعل. تو فاعل کے وزن پہ یہ ابدا، فاعل کے وزن پہ کیا بنے گا جی، کون بتائے گا؟ فاعل کے وزن پہ یہ بنانے ہیں ابد اور کفر، ضرب، ظلم، سمع، علم، اور ترجمہ بھی کرنا ہے جی. ہیرا عمران کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ابدا فاعل کے وزن پہ عابدن، مفعول کے وزن پہ نہیں، صرف فاعل کے وزن میں بناؤ سارے یہ جو لکھے ہوئے ہیں. جی سر، عابدن اور کافرن، ضاربن، ظالمن، سامعن، عالمن، عاملن. ٹھیک ہے، اب ترجمہ ذرا کرو، کیا ترجمہ بنے؟ فاعلن وہ کرتا ہے، نہیں، وہ کرتا ہے، یہ ترجمہ تو ہے نہیں اس کا، یہ فعل نہیں ہے نا. جی سر، فاعلن کرنے والا. ہاں، کام کرنے والا. عابدن کا کیا مطلب ہوگا؟ عابدن عبادت کرنے والا، کافرن کفر کرنے. اس پہ ایک اور کام کرو، اس پہ آپ نے تھوڑا وقف کرو. عابد کافر ایسے کرو. عابد عبادت کرنے والا، کافر کفر کرنے والا، ضارب مارنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، سامی سننے والا، عالم جاننے والا، عامل عمل کرنے والا. جی، مفعول کے وزن پہ کون بنائے گا؟ اسی طریقے سے مفعول کے وزن پہ یہ ورڈز بنانے ہیں. ہما ندیم. سر عبد، ہاں، عبد سے مفعول کے وزن پہ. عابدون نہیں، وہ تو فاعل کے وزن پہ ہوا نا، مفعول کے وزن پہ. سر نہیں پتا. ہاں، مفعول کے وزن پہ افشان کریم. معبودن. ٹھیک ہے، معبودن کیا مطلب بن گیا معبود کا؟ جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. کفر سے مکفورن. ٹھیک ہے. مضروبن. مغروبن. مظلومن. وقف کرو. مظلوم. اوکے. مظلوم، مسموع، معلوم، معمول. وہ کہتے نہیں، آپ اردو میں پڑھتے تو نہیں ہے، آپ کا کیا معمول ہے آج کل؟ تو معمول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آج کل کی کرن رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ معمول ہوتا ہے. جی.
اور آپ کو اردو میں ہی پڑھتے ہو, آپ کہتے ہو آپ کو کیا معلوم ہے, یعنی آپ کے پاس کس چیز کا علم ہے, بات سمجھتے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ یار یہ مظلوم ہے بیچارہ, تو وہ مظلوم آ گیا, ٹھیک ہو گیا. اور مغفور معبود, تو ہم معبود کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. جی ہیرا عمران, آپ ترجمہ کریں گے اس کا معبود کا, بلکہ آپ مظلوم کا ترجمہ کیا بنے گا ہیرا عمران؟ مظلوم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی افشان کریم. جس پہ ظلم کیا جائے. ہاں ایزی تو ہے, کیوں اس پہ ٹینشن بدل کیوں ہو جاتی ہے بچوں کو. اچھا فعل, فعل کہتے ہیں کام کرنا. جیسے فعل کا وزن پہ بناؤ, مثال کے طور پہ عبد آئے گا, کف آئے گا. فعل اس طرح نہیں کہہ رہے کہ اس فعل کے وزن میں بنانا ہے کہ ظلم وہ والا وزن نہیں ہے, یہ والا, یہ اور ہے. اس کو آپ تھوڑے یہ بھی سمجھ نہیں آتی. گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. 7 پوائنٹس ہیں, کیپ ان مائنڈ. آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال کو لیں گے, ٹھیک ہے. ذاکر, ذکر کرنے والا, کس کے وزن پہ ہے؟ جی شکیلا. فاعل. مذکورون, کس کے وزن پہ ہے؟ مفعول. ذکر کس کے وزن پہ ہے؟ فعیل. فعل, فعل کے وزن پہ. فعل. اچھا کوشچن کون کرے گا آپ میں سے؟ کون کوشچن کرے گا؟ جی ہما ندیم آپ کوشچن کریں, شکیلا احمد آپ کو آنسر کریں گی. هل أنت ذاكر؟ نعم انا ذاکر. ترجمے کے ساتھ. جی ہاں میں ذکر کرنے والا ہوں, کرنے والی ہوں. کرنے والی ہوں. تو متکلم میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوتا, جو جی کہہ رہا جی. ہوتا ہے وہی بات کرے. هل أنت ذاكرون؟ کیا آپ سب ذکر کرنے والے ہیں؟ انتا نہ کہنا, پھر انتم کہیں. انتم ہی بولا تھا شاید سر میں نے. سر یہ ریکارڈنگ بعد میں سنیے گا. هل انتم ذاکرون؟ کیا آپ سب ذکر کرنے والے ہیں؟ نعم نحن ذاکرون. جی ہاں ہم سب ذکر کرنے والے ہیں. چلے جی آگے بڑھتے ہیں. عابد, عبادت کرنے والا. جی اب میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ کس وزن پہ ہے, میں ابھی ہینڈ ریز نہیں کرنا, میں کسی ایک سے رینڈملی پوچھتا ہوں. یہ کوئی مشکل سوال تو نہیں نا, رینڈملی پوچھتا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ یہ جاگ بھی رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں. یہ جی بتائیں گے کہ عابد کس وزن پہ ہے؟ KSSN ہاشمی. جی KSSN ہاشمی نام سے جو آئی ڈی ہے, عابد کس وزن پہ ہے؟ اور ایک اور آئی ڈی ہے اگر وہ نہیں بتا رہی, نگہت نثار DUHS. عابدن کس وزن پہ ہے اس کا؟ اچھا یہ پتہ نہیں اب بتا نہیں رہے یا یہ جوائن کر کے غائب ہے. جی شعیب نعمان, شعیب نعمان نامی آئی ڈی سے ذرا بتائیں کہ عابدن کس وزن پہ ہے, معبودن کس وزن پہ ہے؟ زیبا عرفان. سر فاعلون کے وزن پہ ہے. ہاں اتنی سی بات ہے, فاعلن کے وزن پہ عابدن ہے, اور معبودن کس کے وزن پہ ہے؟ کس کے سانچے میں ہے ایسے سمجھ لیں؟ مفعولن کے وزن پہ. مفعول کے سانچے میں, ٹھیک ہے. اس لحاظ سے ان کا ترجمہ ہوگا. جی کوشچن کون کرے گا؟ جی ہینڈ ایک دفعہ آف کر کے پھر دوبارہ ریز کریں, یہ نہ میں پوچھوں پھر کہیں جی ہم نے تو ہینڈ ریز پہلے کا کیا ہوا ہے. جی افشان کریم آپ کریں کوشچن اور آپ کو آنسر کریں گی فرحہ سرفراز. حل انت عابدون, کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ جی فرحہ سرفراز. نعم انا عابدن. جی ہاں میں عبادت کرنے والی ہوں. حل انتم عابدون, کیا آپ سب عبادت کرنے والے ہیں؟ نعم نحن عابدون. جی ہاں ہم سب عبادت کرنے والے ہیں.
हल जिक्र इबादतुन, क्या इबादतुन जिक्र इबादत है? जबरदस्त, क्या जिक्र इबादत है? जी बताएं जी। नअम अज़िक्र इबादतुन, जी हाँ जिक्र इबादत है। जिक्र करना इबादत है। जी आगे बढ़ते हैं। ज़ारिब मारने वाला, मगरूब जिसको मारा जाए, ज़र्ब मारना। जी क्वेश्चन करेगी हीरा इमरान, आंसर कौन करेगा? जी कोई हैंड रेज करेगा? इसके अलावा आंसर करेंगी ज़ीबा इरफान। हीरा इमरान क्वेश्चन, ज़ीबा इरफान आंसर। हल हुआ दारिबुन, क्या वो मारने वाला है? नाम हुआ ज़ारिबुन, हाँ वो मारने वाला है। हल हुम ज़ारिबूना, क्या वो सब मारने वाले हैं? नाम हुम ज़ारिबूना, हाँ वो सब मारने वाले हैं। सामिउन सुनने वाले को कहते हैं, मस्मूउन जिसको सुना गया हो, सम कहते हैं सुनना। आलिमुन जानने वाले को कहते हैं, मालूमुन जिसको जाना गया हो, इल्म कहते हैं जानना। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया हो, अमल करना। मुअन्निस के सीगा, मुअन्निस का जो सीगा होता है, कहते हैं चूंकि कुरान करीम में मुअन्निस का सीगा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यहाँ फिल माजी और फिल मुजारे में सिर्फ एक सीगा सीखेंगे। ईपीआई को इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। मुज़क्कर के लिए दाहिना हाथ और मुअन्नस के लिए बायां हाथ, ठीक है। जैसे था फ़अला, तो हमने ये पढ़ा था ना, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। इसके लिए मुज़क्कर मुअन्नस के लिए एक वर्ड हम सीखते हैं, फ़अलत। क्या सीख रहे हैं जी? फ़अलत, उस औरत ने किया। अब फिर मुजारे पे आते हैं। फिर मुजारे ऊपर होता है, फिर माजी नीचे होता है। यफ़अलू से यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। और उसका जो फिर मुअन्नस का सीगा आता है पहला, वो तफ़अलू आता है। एक मुअन्नस का सीगा हमने पढ़ा है, किस से पढ़ा है? एक माजी से पढ़ा है और एक हमने मुजारे से पढ़ा है। तो ये बस दो मुअन्नस के सीगे आपने ज़हन में रखने हैं कि फ़अला से मुअन्नस का सीगा फ़अलत, यफ़अलू से मुअन्नस का सीगा तफ़अलू, और हुआ से जैसे हिया होता है ना, उस तरीके से। तो फातिहा से क्या बनेगा भाई? आपसे पूछता हूँ, चलिए कीजिएगा। जैसे फ़अलत फ़अलत है, तो फातिहा से मुअन्नस का सीगा हीरा इमरान क्या बनेगा? फतहत, फातिहत। और यफ्तहु से हुमा नदीम क्या बनेगा? यफ्तहु से मुअन्नस का सीगा तफ्ताहू, तफ्तहु। जबरदस्त जी। नासरा से मुअन्नस का सीगा क्या बनेगा? शकीला अहमद, नासरा से नसारत, नसारत फेल बाजी है। यनसुरु से मुअन्नस का सीगा क्या बनेगा? अफशान करीम। तंसुरु, तंसुरु जी। ज़राबा से मुअन्नस का सीगा क्या बनेगा? फेल माजी है। हीरा इमरान। ज़रबत, यज़रिबु से मुअन्नस का सीगा क्या बनेगा? शकीला अहमद। यज़रबु से मुअन्नस का सीगा यज़रिबु से फेल मुजारे है ना, मुअन्नस का सीगा तदरिबु, यज़रिबु। जबरदस्त हो गया। अच्छा, समिआ से मुअन्नस का सीगा फेल माजी है। अफशान करीम। क्या हुआ? फरहा, अपना माइक ऑफ कीजिए। फरहा, फरहा से क्या नाम था? नाम बताया। तानिया। और फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर अपना खुद आराम आएगा पूरा। माइक चलाए भूल जाते हैं भाई लोग, क्या करें। ये ले, हम कर दिया बंद जी। समिआ से क्या बनेगा जी? अफशान करीम। समीअत, समिअत, जबरदस्त। और यस्मउ से हुमा नदीम क्या बनेगा? यस्मउ से तस्मिउ, तस्मीउ नहीं, यस्मउ। तस्माउ, पे जबर है तो तस्माउ, तस्माउ, ठीक है, उसी हिसाब से बनेगा ना। चलो ठीक है। ये देख लो, सही कहा है आपने सारा, देख ले एक दफा। फातिहा से फातिहत, नसरा से नसरत, ज़रबा से ज़रबत, समिआ से समीअत। तो ये माजी हो गया, ये मुजारे आगे हो गए। नुक्ता तालीम आज का क्या? अच्छा, नुक्ता तालीम बताने से मैं एक चीज़ आपको एक पहले बता दूँ, मुझे अब ध्यान में आ रही है, वो हमारे से स्किप भी हुई है। जो फाइल होता है ना, फाइल, उसका भी एक इशारा है, मफूल का भी एक इशारा है, वो भी आपको बता देता हूँ। जो इन्होंने यहाँ पे कोट किया हुआ वो एक है, ये देखो,
فاعل کے لیے یہ اشارہ کیا ہوا ہے، یہ اوپر سے فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، فاعل کے لیے یہ اشارہ کیا ہوا ہے اور مفعول کے لیے یہ اشارہ کیا ہوا ہے. یعنی آپ نے کہا ہے فاعل، مفعول اور فعل، فعل کے لیے یہ پنچ بنا کے فاعل، مفعول اور فعل. سمجھ آ گئی بات کی جی؟ بتائیں جی. شکیل احمد سمجھ آئیے؟ سر فائل تو نظر آیا لیکن مفعول کے لیے آپ کا ہاتھ نظر نہیں آیا ہے. دیکھو فاعل کہتے ہیں اوپر سے کوئی چیز، مثال کرو کوئی بندہ ہے کھانا تقسیم کر رہا ہے، تو فاعل کام اگر کام کرنے والا تو یہ ہے دینے والا، ٹھیک ہے، اور یہ لینے والا ہاتھ، صحیح دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ، اس طریقے سے فاعل اور لینے والا مفعول. صحیح ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آئی. جی اور بالکل اس کو کہتے ہیں فعل، یعنی اس طریقے سے فعل کہتے ہیں اصل چیز، تو اس صحیح کے لیے ایک پنچ بنا لیتے ہیں. یاد ہو سر. گیا؟ جی بالکل اس انشاء کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یعنی اب آپ سوچیں کہ ہم نے جو اشارے پڑھے ہیں، ماضی کے لیے ہم نے یہ کوک کے برابر ہاتھ اٹھایا، رائٹ سائڈ پہ مذکر کے لیے، لیفٹ سائڈ پہ مؤنث کے لیے، اور پھر وہ آگے کو ہوتا ہے غائب کے لیے یہ سائڈ، اور حاضر کے لیے سامنے، اور متکلم کے لیے اپنی طرف، اور پھر مضارع کے لیے ہم نے اوپر اس طریقے سے، اور امر کے لیے اس طریقے سے، ایسے ایسے کہ میں یہ کام کروں. ٹھیک ہے، جیسے افعال، افعلو جمع کے لیے 4 انگلیاں کر دی. تو ویلہی کے لیے ہم نے تھوڑا اس طریقے سے کراس کے ذریعے نا کہ لا تفعل، نہ کرو، اور فاعل کے لیے ایسے، مفعول کے لیے ایسے، اور فعل ایسے. تو یہ سارے اشارے آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ اکبر. نقطۂ تعلیم آج کے کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. امر اور عمر میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بچپن میں بعض لوگ جو ہے نا عمرو پڑھتے رہے ہوں گے، عمرو ایاز، ٹھیک ہے. تو وہ عمرو نہیں ہے، یہ امر لفظ ہوتا ہے. جب واو ساتھ آتا ہے نا، عمر کے ساتھ واو آتا ہے تو وہ امر بن جاتا ہے. یہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن، کہ قیامت کے روز قرآن سے کہا جائے گا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھ، ورتقی اور چڑھ، ورتل اور تلاوت کر، کما کنت ترتل جیسے تو دنیا میں، فی الدنیا جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا. فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، کہ دیکھو تمہارا مرتبہ، تمہاری منزل اس آخری آیت پر ہوگی جو تم پڑھو گے. ٹھیک ہے، یعنی پورا قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور اعلیٰ مقام پر چڑھتے چلے جاؤ. اور جنت کے مقامات ہیں نا، ٹھیک ہے، سٹیجز ہیں. تو جنت کی جو سٹیجز ہیں، اوپر والی سٹیجز کا ایک الگ مقام ہے، نیچے والی سٹیجز کا الگ مقام ہے. تو اوپر والے جو ہے نا وہ ان کو ایک الگ پروٹوکول ہے. تو یہ چیز ہے. اس دنیاوی گھر کے لیے اپنی جد و جہد کا ذرا موازنہ کیجئے کہ دنیا کے گھر کے لیے تو ہم سب جد و جہد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، محنت کرتے ہیں، تغدو کرتے ہیں، گھر بنانا ہے، جگہ لینی ہے. سر یہ جو آخری آپ نے بولا نا آخری مرتبے پر چڑھتے جاؤ، سر یہ نہیں سمجھ میں آیا. اس آخری آیت پر ہوگا تمہارا مرتبہ، اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص نے قرآن کریم جانتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ بھائی اقرا، قرآن پڑھنا سٹارٹ کر، الف لام سے سٹارٹ کرے گا، ٹھیک ہے. اور جب ناس تک پہنچے گا، وہ جتنا اوپر چڑھتا جائے گا، سیڑھیاں آپ لے لو ذہن میں، ابھی ہمیں نہیں پتا، ہم عین نقشہ نہیں کھینچ سکتے اس کا. جو سمجھ آ رہی ہے بات سے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جو قرآن کریم جانتا ہوگا، پڑھتا ہوگا، سمجھتا ہوگا، حفظ کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ چڑھے گا، سیڑھی چڑھے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا اوپر، ٹھیک ہے. قرآن پڑھتا جائے گا، الف لام سے الحمد سے سٹارٹ کرے گا، الناس تک جہاں پہنچے گا نا، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کا مقام ہے. ٹھیک ہے، اتنا اونچا مقام ہے اس کا. تو یہ چیز ہے یہاں پہ جو بتائی گئی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یس سر. چلے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دنیاوی گھر کے لیے اپنی جد و جہد کا موازنہ کیجئے. کہ دنیا کا گھر بنانا ہو نا، پہلے جی بس جی بات چیت ہو گیا جی، مٹھائی لے آؤ جی، بس جگہ اب لے لیا، اچھا جگہ ابھی لے لی ہے، اچھا جگہ لے لیا جی، لے آؤ جی مٹھائی لے آؤ، اچھا جی اب جو ہے نا وہ پہلی اینٹ لگا دی ہے، مٹھائی لے آؤ جی، ٹھیک ہے. اب پہلی اینٹ کے بعد کیا ہوا جی؟ پہلی اینٹ کے بعد مکان جو ہے نا وہ چھت پہ پہنچا، چلو جی اب دیگ اتارو جی، چھت بن گئی ہے، پلستر ہو گیا، پلستر کے بعد جی اب پورا مکان بن گیا، اب شفٹنگ ہو رہی ہے، شفٹنگ کے بعد جی اب دعوتیں ہو رہی ہے، اور جی اب ہم نے مکان بنا لی ہے. کتنا کچھ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا دنیاوی گھر کی کتنی جد و جہد ہے، اور ایک روپیہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ گھروں کے اوپر لگتا ہے. تو اس کے لیے اتنی جد و جہد انسان کرتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں اس دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے. عام طور پر جب گھر تیار ہو جاتا ہے تو لوگ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں. بھائی گھر بنانا آسان کام تو نہیں ہے، اور بعض تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ اس دنیاوی گھر کے لیے اپنی جدوجہد کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، لیکن جدوجہد ہماری کیسی ہے
शायद अगले 25 साल तक भी जो है ना वो हमारा घर कुछ ना हो उसको। हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे हमारा बुढ़ापा उतना परेशान कुन हो सकता है, फिर भी हम ऐसे घर को बनाने में मसरूफ रहते हैं। देख ले साहिबुल कुरान के लिए, यानी वो जो पढ़ता है, समझता है, अमल करता है, याद करता है, फैलाता है, क्या आप हमेशगी की तरक्की नहीं चाहते, वो भी बेहतरीन सेहत और सहूलियात के साथ? क्या इस असली और दायमी खुशी की खातिर मसरूफ नहीं रहना चाहिए? सिर्फ ज़रूरत है कुरान की तरफ हमारे रुझान की तब्दीली की। देखिए शॉर्ट कोर्स 2 के लिए तैयार रहें, लेवल 2 इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अनकरीब। जैसे हमारा लेवल 1 ख़त्म होगा बर्थडे वाले दिन, उसके बाद हम कोई प्लान बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह ताला ने देखो आपको लाखों करोड़ों लोगों में से कुरान करीम सीखने के लिए चुना है। अल्लाह ताला के इस इंतखाब को, इस अजीम शान एहसान को रायगा या बेकार मत जाने दीजिए। शॉर्ट कोर्स 2 बल्कि पूरा कुरान मजीद सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहिए और हमेशा के दर्जात की तैयारी कीजिए। अभी नियत और दुआ कीजिए, प्लान बनाइए अगले कोर्स का 100 करोड़, ठीक है, मुसलमानों और फिर 500 करोड़ गैर मुस्लिमों को पहुंचाने का। देखिए याद रखिए सबक नंबर 19 के इंतजाम पर आपने 232 अल्फाज सिर्फ सीखे, यानी टोटल मैंने जो आपको अभी अल्फाज हमने पढ़े हैं, जो सीखे हैं आपने लेक्चर 1 से लेक्चर 19 तक, सिर्फ 232 वर्ड्स हैं जो हमने नए सीखे। कुरान करीम में ये 232 वर्ड्स कुरान करीम के टोटल 78,000 वर्ड्स में से 41,111 वर्ड्स को कवर करते हैं, सिर्फ लेवल 1। आप थोड़ा देखिए ये माइंड मैपिंग क्या है, माइंड की गेम क्या है कि आपने 232 वर्ड सीखे अभी और आपने कुरान करीम के हाफ तो बन जाते हैं ना भाई, 40 तो 80 बन जाते हैं, को टोटल 78 है, तो हाफ से ज्यादा अल्फाज जो कुरान करीम में यूज होते हैं आप वो कवर कर चुके हैं। यानी आपकी अगर कुरान करीम की स्टोरी जितनी है ना, तो आप इतनी एनर्जी हासिल कर चुके हैं। अगर आप सही मानों में इस पूरे लेवल को रिपीटेडली पढ़े, याद रखें, तो आप कहेंगे मुझे तो कुरान करीम का आधा पोर्शन समझ आ रहा है। तो ये इस लेवल 1 की बदौलत हो सकता है अगर इसको आप सही तरीके से समझें। कुरान करीम में कुल तकरीबन 4500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 मरतबा रिपीट हुए, उसमें से आप इतने सीख चुके हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस मुबारक सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी तो इस इंतखाब पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक दे। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्वेश्चन है जी किसी का?